اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو سما کے غیب کا مالک اللہ ہے، جیسے شہود کا مالک ہے. غیب و شہود اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے غیبی امور پر تصرف کر سکتا ہے. قیامت بھی غیبی امور میں سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی مالکانہ گرفت ہے. اس کے آنے میں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہے. جب اللہ کا ارادہ ہوگا، چشم زدن یا اس سے بھی زیادہ کم وقت میں قیامت برپا ہوگی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت کو بروئے کار لانے کے لیے وسائل یعنی علل و اسباب کا ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے کچھ کام آسان اور کچھ کام مشکل ہو جائیں. قیامت تدریجاً نہیں دفعتاً وجود میں آئے گی. قیامت برپا کرنا اللہ کی عظیم قدرت کے سامنے کوئی اہم چیز نہیں ہے. تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کفار مکہ بار بار پوچھتے تھے کہ آخر قیامت کب آئے گی. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جب بھی آئے گی، اس کے آنے میں کچھ دیر نہ لگے گی، کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. نیز یہ کہ قیامت رفتہ رفتہ نہیں آئے گی، نہ تمہیں دور سے آتی دکھائی دے گی کہ تم سنبھل سکو اور اس کی تیاری کر سکو. وہ کسی بھی دن اچانک آ جائے گی. اسی جو کچھ کرنا ہے جلد کر لو اور اپنی اصلاح کا سامان جمع کر لو. تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ اللہ کا علم عین ذات ہے، وہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام بس اتنا ہی جانتے ہیں جس قدر خدا ان کو علم عطا فرماتا ہے. اصل علم غیب صرف خدا کو حاصل ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کو صرف اتنا علم حاصل ہے جتنا خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے. انسان کے اندر برائی پوشیدہ ہوتی ہے. اس کا ذکر غرر الحکم میں مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ برائی ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے. اگر انسان اس پر غالب آ جائے تو وہ چھپ جاتی ہے، اور اگر غالب نہ آئے تو ظاہر ہو جاتی ہے. مزید مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو اچھی صفات اپنانے پر مجبور کرو، کیونکہ بری صفات تو تمہاری فطرت میں شامل ہی ہیں. تنبیہ الخواطر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اچھے کاموں کو بزور انجام دینے کی کوشش کرو، اور اپنے نفوس پر ان کے اپنانے میں سختی کرو، کیونکہ برائی تو انسان کی فطرت میں شامل ہے ہی. مستدرک الوسائل کی جلد و صفحہ 270 پر لکھا ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق بے ادبی پر ہوئی ہے، جبکہ بندے کو ادب کے اپنانے کا حکم ہے. نفس اپنی فطرت کے مطابق مخالفت کے میدان میں گامزن ہوتا ہے. بندہ اپنی کوشش سے اسے ناجائز مطالبات سے روکتا ہے، اور جب اس کی باغ کھلی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بگڑنے میں خود بھی شریک ہو جاتا ہے. جو شخص نفس کی خواہشات کے معاملے میں مدد کرتا ہے وہ قتل نفس میں اپنے نفس کا شریک ہو جاتا ہے. والسلام علیکم.